الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 122 سے آغاز کیا جائے گا اور سورہ نمل کی 58 آیات تک انشاءاللہ ان اگلی 4 رکعات کی تراویح میں تلاوت کی جائے گی۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایات بیان فرماتے ہیں کہ آپ اپنے قریب والے لوگوں کو ڈرائیے، ان کو دین اسلام کے بارے میں بتائیے۔ یعنی کہ جب نبوت کا ابتدائی معاملہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق خاموشی کے ساتھ اس دعوت کے سلسلے کو آپ نے جاری رکھا تھا، اور جب اللہ رب العزت نے حکم دے دیا تو بخاری کی روایت ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے دستور کے مطابق پھر کوہ صفا پر، صفا پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے اور آپ نے وہاں جا کر قریش کو اور تمام لوگوں کو آواز دی، اور اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کوئی بہت اہم معاملہ ہے کہ جس کی طرف آواز دی جا رہی ہے، تو تمام لوگ جمع ہو گئے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں اس بات کی خبر دوں کہ اس وادی کے پیچھے سے تم پر ایک لشکر حملہ کرنے والا ہے تو تم کیا میری بات پر یقین کرو گے؟ تو ان کے پاس اس کے سوا کچھ کہنے کو نہیں تھا کہ ہم نے تو آپ کو ہمیشہ سچا ہی پایا ہے، آپ تو صادق اور امین مشہور تھے، تو یقینی بات ہے کہ آپ کی بات کو مانا جائے گا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک شدید عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ تو ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ نعوذ باللہ ہلاک ہو جائیں، آپ کے ہاتھ ٹوٹیں، آپ نے اس بات کے لیے ہم کو جمع کیا تھا۔ اور اللہ نے پھر اس ابو لہب کی بربادی کے اندر قرآن مجید کو نازل کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اپنی بیٹی سے فرمایا فاطمہ بنت محمد، تم اللہ رب العزت سے اپنی جانوں کو خرید لو، میں قیامت کے دن تمہارے اور اللہ کے معاملے میں کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور مومنین کے لیے کہ جو ڈرنے والے ہیں، اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا معاملہ کیجیے۔ فرمایا هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے، آپ کو ساحر، جادوگر کہتے، نعوذ باللہ، آپ کو یہ کاہن کہتے، آپ کو یہ شاعر کہتے۔ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ یہ شیطان کن لوگوں پر اترتے ہیں۔ فرمایا تنزل علی کل افاک اثیم، ہر جھوٹے گناہ گار کے اوپر یہ شیاطین کا نزول ہوتا ہے۔ ان شیطانوں کا تعلق تو انہی کے متبع اور انہی کے پیروکاروں سے ہوتا ہے۔ اور فرمایا وہ اکثر بیلقون السمع واکثرهم کاذبون، ان میں سے اکثر وہ ہوتے ہیں جو جھوٹی باتیں ایک دوسرے کو سنا رہے ہوتے ہیں۔ وہ کاہنوں کے پاس آتے ہیں شیاطین، اور جو کچھ وہ آسمان پر جا کر فرشتوں سے کوئی بات سن لیتے ہیں تو اس میں 100 جھوٹ ملا کر وہ کاہنوں کے کانوں میں یہ آ کر باتیں کرتے ہیں۔ اور شعراء کا بھی بتایا کہ یہ تو اکثر جو ہے وہ وادیوں میں گھومتے پھرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ اکثر شعراء کا یہی معاملہ ہوتا ہے، الا یہ کہ چند وہ لوگ جن کو اللہ توفیق دیتا ہے کہ وہ ایمان اور عمل صالح کو اختیار کرتے ہیں اور شاعری کو خیر کے کاموں میں استعمال کرتے ہیں۔ تو فرمایا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ الزامات لگاتے ہو، حالانکہ تم تو خود ان کی گواہی دیتے ہو کہ یہ صادق اور امین ہیں، ان کا تو جھوٹ سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ ان کے بارے میں تو امی خدیجہ نے جو فرمایا تھا نبوت سے پہلے کہ انک لتصل الرحم وتحمل الکلب وتقرئ الضیف وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، کہ اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ کلا فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ غریبوں کا خیال کرتے ہیں، آپ معذوروں کی دستگیری کرتے ہیں، تو اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم ان کو ساحر اور کاہن کہتے ہو، حالانکہ تم خود جانتے ہو کہ یہ اخلاق کے کس اعلیٰ درجے کے اوپر فائز ہیں۔ فرمایا اور اس کے بعد سورہ نمل کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ نمل تلک آیات القرآن و کتاب مبین ہدی و بشریٰ للمؤمنین۔ فرمایا کہ یہ قرآن اور یہ کتاب ہے جس میں واضح آیات ہیں اور مومنین کے لیے اس کے اندر بشارت ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے قصے کو ابتداءً تقریباً 50 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ۔ یہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور سیدنا سلیمان نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ نے ان کو ایسی عظیم بادشاہت سے نوازا کہ ایسی کائنات میں کسی کو اللہ نے بادشاہت عطا نہیں کی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی،
اور فرمایا انہوں نے کہ ہمیں وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہمیں ہر چیز اللہ رب العزت نے عطا فرمائی. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، اور یہ اللہ رب العزت کا واضح فضل ہے ہمارے اوپر. اور آپ گزرے ہیں اور آپ جب جاتے ہیں اپنے لشکر کے ساتھ تو آپ دیکھتے ہیں کہ آگے ایک چیونٹیوں کی بستی ہے، اور آپ سنتے ہیں کہ وہ ایک چیونٹی اپنے لشکر سے یہ کہہ رہی ہوتی ہے، اپنی قوم سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم اپنے بلوں میں اپنے گھروں میں چلی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ یہ سلیمان اور ان کا لشکر آ رہا ہے، یہ تمہیں اپنے پیروں تلے رون ڈالے اور تمہیں اس بات کی خبر بھی نہ ہو. یہ اللہ کی مخلوق، ایک چھوٹی سی مخلوق، اس میں بھی اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں کہ وہ کس انداز سے اپنے گھروں کو بناتی ہیں، پورے ایک نظم کے ساتھ رہتی ہیں. اور غالباً تفسیر میں آتا ہے ان کی ملکہ ہوتی ہے جو تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے والی ہوتی ہے، جس نے یہ پیغام جاری کیا کہ تم چھپ جاؤ. اور سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جب اپنے کانوں سے اس چیونٹی کی آواز کو سنا، یعنی اللہ نے ان کو کیا سماعت عطا فرمائی اور کیا اللہ رب العزت نے ان کو فضیلت عطا فرمائی، تو کیا معاملہ ہوا. اللہ رب العزت کا شکر عطا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. بڑی پیاری دعا اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے تو شکر کرنے کی توفیق عطا فرما کہ تو نے یہ جو میرے اوپر انعام کیا ہے، وَأَنَا وَالِدَيَّ أَنْعَمْتُ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ، مجھ پر میرے والدین پر تو نے جو انعام کیا، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اللہ مجھے ان صالح اعمال کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو گئے. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ، مجھے اپنی رحمت کے اندر شامل فرما لے، فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، جیسے کہ تو اپنے صالحین بندوں کو شامل فرماتا ہے. یہ بڑی پیاری دعا ہے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو یاد کریں. اور اللہ کا جب ان پر فضل ہوا تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. اور اپنے لشکر کو جب انہوں نے دیکھا، آپ کے پاس جنات بھی مسخر تھے، انسان بھی تھے، چرند پرند بھی تھے، آپ ان کی بولی سمجھتے تھے، ان کے اوپر حکومت کرتے تھے. فَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. اپنے لشکر کو دیکھ کے کہتے ہیں مجھے ہدہد پرندہ نظر نہیں آ رہا، یہ کہیں غائب ہو گیا، اور اگر اس نے مجھے کوئی معقول وجہ نہیں بتائی تو میں اس کو ذبح کر دوں گا. اور تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ ہدہد پرندہ آ گیا، اور اس نے آنے کے بعد ان کو یہ بات بتائی کہ میں ایسی خبر لے کے آیا ہوں کہ ایک علاقہ سبا سے، جہاں کی ایک ملکہ ہے جنہوں نے اپنی ملکہ بنا رکھی ہے جس کا نام بلقیس ہے، اور فرمایا کہ وہ لوگ، ان لوگوں کو شیطان نے اس طرح سے گمراہ کر دیا ہے کہ وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، وہ سورج کی عبادت کرنے والے ہیں. سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تمہاری اس بات کی تحقیق کریں گے. تو اس کو ایک خط دے کر بھیجا کہ یہ میرا خط جا کر اس ملکہ کو دے کر آؤ. اور وہ خط بھی ایسا تھا، اور وہ اس سے پہلے جو ہدہد نے بات بیان کی، یعنی یہ پرندے بھی کس طرح اللہ کی توحید کو پہچانتے ہیں. کہنے لگا اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون. یہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے جو ہر چھپی اور ظاہر چیز کو جانتا ہے، جو ہر دانے کو جو زمین آسمان کے اندر ہے اس سے واقف ہے. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، رب عرش عظیم کا مالک ہے اللہ رب العزت. یعنی یہ پرندہ تفسیر میں آتا ہے کہ وہ جو ذرے کو، جو وہ ریت کے اندر کیڑوں کو کھاتا ہے، تو وہ اس سے بھی اپنے رب کی توحید کو پہچانتا ہے کہ اللہ تو ان سب چیز کا جاننے والا ہے، اور انسان اشرف المخلوق ہونے کے بعد شرک کرتے ہیں. وہ ان کا خط لے کر گیا، اور خط لے جانے کے بعد اس نے وہ ملکہ تک ڈائریکٹ ہدہد نے وہ خط لے جا کر پہنچا دیا. اب وہ ملکہ بڑی حیران تھی کہ یہ عجیب و غریب انداز سے میرے پاس ایک خط پہنچا ہے کہ ایک پرندے کے ذریعے ہے. اور پھر اس میں جو سلیمان علیہ السلام نے عبارت لکھی، فرمایا لکھا کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سلیمان کی طرف سے خط ہے، اور شروع اللہ رب العزت کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. اللہ تعالی علیہ، میرے ساتھ سرکشی نہ کرو، بغاوت نہ کرو، واتونی مسلمین، اور فرما بردار ہو کر آ جاؤ. تو اس نے اپنے لوگوں سے مشورہ کیا کہ یہ عجیب و غریب انداز سے خط ملا ہے، اور آپ مجھے مشورہ دیں کہ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ ہم بڑی لڑاکا قوم ہیں، ہم لڑ سکتے ہیں، آپ جو بھی معاملہ کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو انہوں نے کہا میں کوئی ہدیے بیچتی ہوں، کچھ تحائف بیچتی ہوں، تاکہ یہ اندازہ ہو کہ یہ دنیا میں کتنی رغبت رکھتے ہیں، یہ دنیا کے تحفوں سے کتنے خوش ہو جاتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے. کوئی مال لینا مقصد ہے، کوئی دنیاوی اسباب مقصد ہیں. تو جب وہ تحفے لے کر سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ کو تو اللہ نے ویسے ہی بڑا نوازا. آپ نے بڑے سخت الفاظ میں ان کو کہا کہ تم یہ تحفے لے کے جو ہے نا اپنے واپس لوٹ جاؤ. بل انتم بہدیتکم تفرحون، ان سے تم خود ہی خوش ہوتے ہوگے، ورنہ میں تم پر ایسے لشکر کے ساتھ چڑھائی کروں گا کہ تم اس کے مقابلے کی تاب نہیں رکھ سکتے ہوگے. اور جب وہ واپس گئے تو پھر اس ہدہد نے ان کو بتایا تھا کہ اس کے پاس ایک بڑا تخت، بڑا عرش ہے، ایک بڑا تخت ہے ان کے پاس. تو انہوں نے اپنے لوگوں سے ذکر کیا کہ کوئی ہے جو اس تخت کو وہاں سے یہاں پر لے آئے. قال عفریت من الجن،
جنوں میں سے ایک عفریت تھا جس نے کہا کہ یہ آپ کی مجلس تمام ہونے سے پہلے پہلے میں وہ تخت آپ کو لا دوں. اور پھر قرآن مجید میں آتا ہے کہ قول الذی عنده علم من الکتاب، کوئی ایک وہ بھی تھا جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا. انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیہ طرفک، میں آپ کی پلک جھپکتے میں اس کو لا دوں گا. اور ایسا ہی ہوا کہ یہ پلک جھپکی ہے اور وہ تخت اللہ کے حکم سے حاضر رہا. اس حد تک اللہ نے سلطنت اور یہ قدرت عطا فرمائی. اور سلیمان علیہ السلام کا رد عمل دیکھیے، اس پر کیا فرماتے ہیں، ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر، یہ اللہ کا مجھ پر فضل ہے، وہ مجھے آزماتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کا شکر کرتا ہوں یا اللہ کا انکار کرتا ہوں. ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، تو جو کوئی اللہ کا شکر کرنے والا ہے تو وہ اپنی ذات کو ہی فائدہ پہنچاتا ہے. ومن کفر فان ربی غنی کریم، کہ جو کفر کرے انکار کر دے تو اللہ تو بے پرواہ ہے اس سے. یعنی اتنی شاندار اللہ رب العزت نے ان کو یہ سلطنت عطا کی کہ پلک جھپکتے میں وہ تخت ان کے پاس حاضر تھا. اور وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ کوئی نعمت ہمارے پاس نہیں آتی مگر وہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے. اور پھر اس تخت کو انہوں نے کہا کہ اس میں کچھ تبدیلی کر دو کہ ہم ان کا امتحان لیں. اور پھر وہ جب ملکہ خود آپ کے پاس آ کر پہنچی ہے تو اس سے یہ پوچھا کہ اس تخت کو دیکھو، یہ کوئی تمہارے جیسا تخت نہیں ہے. تو وہ بھی بڑی عقل مند عورت تھی، تو اس نے یہ کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ بالکل وہی ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ ہاں یہ میرا تخت ہی ایسا لگتا ہے کہ آپ اٹھائے، انہوں نے کہا گویا کہ بالکل وہی ہے. اور پھر جب وہ آپ کے محل میں داخل ہوئی ہیں تو وہ چونکہ ایک فرش بنا ہوا تھا اس طرح سے شیشے کا فرش تھا کہ اسے یہ محسوس ہوا کہ گویا پانی بھرا ہوا ہے. اور پھر جب ان کو پتہ چلا اس ملکہ کو کہ یہ تو شیشے کا فرش ہے تو اسے یہ اندازہ ہو گیا کہ جس طرح اس کو دیکھ کے انسان دھوکہ کھا جاتا ہے، اسی طرح سورج کی روشنی اور ان چیزوں کو دیکھ کے دھوکہ کھا کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا رب ہے. تو اس نے کہا قالت ربی انی ظلمت نفسی، کہ میں تو اپنے نفس پر ظلم کرتی رہی. واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، میں سلیمان علیہ السلام کے رب پر ایمان لے کر آتی ہوں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے قوم سمود کا تذکرہ فرمایا. صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف بھیجے گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم رب سے اپنے توبہ کیوں نہیں کرتے، استغفار کیوں نہیں کرتے، وہ تمہارے اوپر رحم کر دے، تم اتنے عذاب کو لانے میں جلدی کیوں کرتے ہو. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے درمیان میں 9 سردار تھے جو زمین میں فساد کرنے والے تھے. اور جب ان کو یہ خوشخبری مل گئی، یعنی کہ یہ خبر آ گئی تھی کہ اللہ کی طرف سے عذاب ہونے والا ہے، تو انہوں نے قسمیں کھائیں کہ آج رات ہی ہم سیدنا صالح علیہ السلام کے گھر پہ شب خون ماریں گے، حملہ کریں گے اور پھر بعد میں ہم مکر دیں گے کہ ہم اس چیز سے کوئی واقف نہیں ہے. پورا انہوں نے باقاعدہ پلان کیا، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشرکین مکہ نے پلان کرنے کے بعد آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا تھا. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہوں نے بھی چال چلی اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور جو اللہ نے تدبیر کی اس کی ان کو خبر نہیں تھی. اِنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ رب العزت نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرًا مَا يُشْرِكُونَ، اللہ رب العزت کے لیے تعریفیں ہیں اور سلامتی ہے اور ان بندوں کے لیے، اللہ کے وہ نیک بندے، وہ انبیاء کرام جن کو اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ کے لیے چن لیا. وقالوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ. مشرکین کفار کا یہ اعتراض ہوا کرتا تھا کہ آخرت کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم جب مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، قبر میں دفن کر دیے جائیں گے، ہماری ہڈیاں تک گل جائیں گی، تو اس کے بعد تم کہتے ہو کہ ہم تمہیں دوبارہ اٹھا لیے جائیں گے، اللہ رب العزت ہمیں دوبارہ زندہ کر دیں گے. اب آباؤنا الاولون، ہمارے وہ آباء و اجداد وہ بھی زندہ ہو جائیں گے جو ہم سے پہلے کب کے مر چکے. ہمارے سامنے تو کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا، ہمارے سامنے تو کسی کو زندہ نہیں کیا جا رہا. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ کب تمہارا وعدہ پورا ہوگا جو بات تم کہتے ہو. تو اللہ رب العزت اس سوال کے ان کے جواب میں پھر ان سے سوال کر رہے ہیں. امن خلق السماوات والارض، یہ 20ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے کہ کون ہے اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة، کہ یہ کون ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے، جو اس زمین کو اگاتا ہے. یہ زمین میں درخت تم خود تو نہیں اگا سکتے. اللہ رب العزت پوچھتے ہیں الہ مع اللہ، اللہ رب العزت کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، لیکن یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. کون ہے جس نے زمین یہ ٹھہرنے کے لائق بنائی، اس کے اندر پہاڑوں کو گاڑ دیا، اس کے اندر نہریں بنائیں،
اور اس نے ان دو سمندروں کے درمیان آڑ رکھ دی، اِلٰہٌ مع اللہ بل اکثرهم لا یعلمون، اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے؟ فرمایا کون ہے؟ امن یکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اِلٰہٌ مع اللہ کون ہے جو مصیبت زدہ کی پکار کو سنتا ہے، یہ دکھی دل کی پکار کو کون سنتا ہے اور کون اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے؟ یعنی اللہ نے یہ جو توحید انسان کی فطرت کے اندر رکھی ہے، آپ دیکھیں کہ وہ مشرکین مکہ جو قدم قدم پر شرک کیا کرتے تھے، سینکڑوں انہوں نے بت بنا رکھے تھے، لیکن اس بات سے واقف تھے کہ جب برے طریقے سے پھنس جاتے تھے، جب انہیں اندازہ ہوتا تھا کہ اب تو سمندر کی لہروں میں ہیں اور اب یہاں کوئی بت کام آنے والا نہیں ہے، تو خالصتاً اللہ رب العزت کو پکارتے تھے۔ اور اللہ فرماتے ہیں تمہاری پھر اس دکھی دل کی پکار کو کون سنتا ہے؟ اور اللہ کی رحمت کا اندازہ لگائیے کہ اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ جب اللہ رب العزت کو کوئی بندہ پکارتا ہے، چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں اور اس کو اس پریشانی سے نکال دیتے ہیں۔ اور اللہ عالم الغیب ہے، یہ جانتے ہیں کہ یہ پھر جا کے شرک کرے گا۔ سیدنا اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کے جو بیٹے تھے، ان کے اسلام لانے کا واقعہ اسی طرح سے تھا نا، کہ وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اعلان کر دیا تھا اور ان کے تو قتل کے وارنٹ تھے فتح مکہ کے موقع پہ، اور جب وہ نکلے ہیں اور وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی ہے اور کشتی میں بیٹھے ہیں، اور جب وہاں پر کشتی کو لہروں نے آ گھیرا اور بتوں کو پکارنے لگے تو مشرکین نے کہا یہاں پر یہ بت کام نہیں آئیں گے، یہاں پر خالص اللہ رب العزت کو پکارنا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا جب یہاں پر اللہ نجات دینے والا ہے تو پھر خشکی میں بھی اللہ رب العزت ہی نجات دینے والا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ اللہ اخلاص کے ساتھ پکاری گئی دعا کی مشرک کو قبول کر لیتا ہے، تو پھر جو مومن جسے اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، وہ کیسے اپنے رب سے مایوس ہو سکتا ہے؟ وہ کیوں اپنے رب کے ساتھ دعا مانگتے ہوئے اس سے حسن ظن نہیں رکھتا؟ اور وہ کیوں اس بات کو بھول جاتا ہے کہ جب وہ چل کر اپنے رب کی طرف آتا ہے تو رب دوڑ کر اس کی طرف آتا ہے؟ اور کوئی بندہ چاہے کتنا ہی گناہوں میں ڈوبا ہوا کیوں نہ ہو، اللہ نے یہ شرط رکھی ہی نہیں کہ تم ایمان کے بعد اس درجے کے اعمال صالحہ کر لو تو میرے پاس پلٹ کر آنا۔ اللہ کو تو اس بندے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جس کا صحرا کے اندر ساز و سامان گم ہو جاتا ہے اور اس کو موت کے آثار نظر آنے لگتے ہیں کہ کوئی اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اور وہ سامان جب اس کو مل جاتا ہے، اس کی وہ سواری اور اس پر سامان آ جاتا ہے، تو جتنا وہ خوش ہوتا ہے اللہ رب العزت اس سے زیادہ اپنے اس بندے کے لیے خوش ہوتا ہے جو پلٹ کر اپنے رب کی طرف آ جاتا ہے۔ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، فرمایا کون ہے جو خشکی میں اور پانی کے اندھیروں میں تمہیں راہ دکھاتا ہے، اور بارش نازل کرنے سے پہلے وہ رحمت والی ٹھنڈی ہواؤں کو بھیجتا ہے، اور ان تمام نشانیوں کو دیکھ کر بھی تم اللہ رب العزت پر ایمان نہیں لے کر آتے۔ اور پھر فرمایا بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم عنہا عمون، کہ یہ آخرت کے بارے میں ان کا جو علم ہے وہ ختم ہو چکا ہے، یہ آخرت کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ آخرت سے یہ اندھے ہو چکے ہیں۔ اصل میں اللہ کی توحید کو ماننے میں جو چیز ان کے آڑے آتی تھی وہ یہی بات تھی کہ قیامت برپا ہوگی، اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، تمام کے تمام اعمال کا حساب ہوگا۔ اب جو سیاہ کاریاں کر رکھی ہیں ان کو چھوڑنے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں اور اس طرف آنے کو تیار نہیں کہ ہم اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ یہ خطرناک ترین معاملہ ہے۔ یعنی ہم بھی اگر اپنے اوپر غور کریں، جتنا ہمارا عقیدہ آخرت مضبوط ہوتا ہے، جتنا ہم اللہ رب العزت کے اس قیامت کے دن کے بارے میں جانتے ہیں، ہماری یہ زندگی آسان ہوتی چلی جاتی ہے، ہمیں گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے، ہم اللہ کی طرف ہماری لو لگ جاتی ہے، ہم اللہ کے قریب ہوتے جاتے ہیں، وہ آخرت کے معاملات جتنے ہماری آنکھوں کے سامنے واضح ہوتے جاتے ہیں۔ یعنی کوئی شخص اگر کسی سے یہ کہہ دیتا ہے جو عام معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ میرا تمہارا حساب اب اللہ کے یہاں ہے، تو کوئی مومن کیسا مومن ہو سکتا ہے کہ جو اس معاملے کو ہلکا لے لے، یعنی اس بات کو وہ ہلکا سمجھے کہ ٹھیک ہے اللہ کا حساب کر لیں گے، یہ کوئی معمولی بات ہے۔ وہ مومن تو وہ ہوتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی جو کچھ کرنا ہے ہم اس دنیا میں اس کو نپٹا لیتے ہیں، میں آخرت میں تمہارے کسی حساب کتاب کو دینے کے لیے رضامند نہیں ہوں۔ تو یہی عقیدہ آخرت ہے جو اس بات کی بنیاد ہے۔ فرمائے انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، آپ بہروں کو نہیں سنا سکتے، وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم، آپ اندھوں کو راستہ نہیں دکھا سکتے۔ یعنی اگر کوئی شخص کانوں سے بہرا ہو تو اسے تو اشاروں سے سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن جو پیٹ پھیر کے چل دے، جو قرآن کی آیات سننے کے بعد سننا گوارا نہ کرے، تو اس کو تو پھر ہدایت پر نہیں لایا جا سکتا۔
فرمایا ان بہروں کو، یہ جو اندھے ہیں یعنی ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں، یہ ہدایت کو قبول نہیں کرتے، ان کا جو دیکھنا ہے، ان کی جو زندگی ہے وہ تو چوپایوں کی مانند ہے۔ فرمایا آپ ان کو ہدایت پر نہیں لا سکتے۔ ان یسمع الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، کہ ہاں وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں اور اللہ رب العزت کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دینے والے ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ ایک جانور کو نکالیں گے اور وہ جانور لوگوں سے آ کر کلام کرے گا، باتیں کرے گا اور لوگوں کے چہرے پر، ماتھے پر نشان لگائے گا، جیسے کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا قیامت کی نشانی ہے، جیسے کہ وہ ایک دھواں کا آ جانا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اسی طرح سے وہ ایک جانور جو نمودار ہوگا اللہ کے حکم سے اور وہ لوگوں سے کلام کرے گا۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، وہ سور پھونکا جائے گا قیامت کے قریب، جو قیامت کی کہہ لیجئے کہ سب سے آخری نشانی کے جس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ وہ فرشتہ جس کو مقرر کر دیا گیا، جس دن سے اسے پیدا کیا گیا، وہ سور کے اوپر منہ لگا کر بیٹھا ہے اور اللہ رب العزت کے حکم کا منتظر ہے۔ اور جب وہ سور پھونکا جائے گا تو پھر جیسے جیسے اس کی آواز کو سنتے جائیں گے کائنات میں تباہی آتی جائے گی، تمام کے تمام لوگ ہلاک ہو جائیں گے، اور ایک سور کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا۔ اس کے درمیان میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 40 کا جو ہے وہ وقفہ ہے، اور پھر آپ نے یہ نہیں بیان فرمایا کہ 40 سال ہیں یا مہینے ہیں یا دن ہیں، اور پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا، ان دونوں کے درمیان اللہ رب العزت بارش کو برسائیں گے کہ یہ جو انسان اس زمین کے اندر موجود ہوں گے، وہ انسان جس کی ریڑھ کی ہڈی کا سرا اس زمین کے اندر رہ جاتا ہے، پھر اس سے وہ انسان اگیں گے جیسے زمین سے ترکاری اگتی ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا تو ان کے اندر جان آ جائے گی، اور پھر وہ اپنے رب کی طرف قیامت برپا ہوگی اور وہ چل پڑیں گے۔ فرمایا فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمین و آسمان میں خوف کے مارے ان کی حالت خراب ہوگی۔ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اللہ کے آگے عاجز ہو کر آ رہے ہوں گے، ہاں وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت اس گھبراہٹ سے امن نصیب فرمائے گا، اللہ ہمیں ان میں سے بنائے۔ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، کہ اس گھبراہٹ والے دن، پریشانی والے دن بھی اللہ کے وہ بندے ہوں گے کہ جو دنیا میں اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتے ہوں گے، جو اس آخرت کے دن کی تیاری کرتے ہوں گے، جو اس آخرت کے دن کو کبھی بھولے نہیں تھے، ان کے اپنے معاملات حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں، اس دن کو انہوں نے یاد رکھا، تو پھر اللہ رب العزت اس گھبراہٹ والے دن بھی، اس دن بھی ان کو امن نصیب فرمائے گا۔ جبکہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو قبروں سے اندھا اٹھایا جا رہا ہوگا، جیسا کہ ہم پڑھ کے آئے کہ وہ کہیں گے کہ اللہ میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا، تو تم نے دنیا میں اس نے کیا دیکھا کہ جب اللہ کے احکامات آئے وہ ان کو جھٹلاتا رہا؟ اگر سود کا معاملہ آیا تو اس نے نہیں دیکھا کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے، بے پردگی، بے حیائی کا معاملہ آیا تو اس نے اللہ کے حکم کو نہیں دیکھا، تو پھر قیامت کے دن پھر اس کو قبر سے اندھا اٹھایا جائے گا، اور اسی دن وہ لوگ جن کو امن اور سکون عطا کیا جائے گا، جو اللہ رب العزت سے محبت کرنے والے اور اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنے والے ہوں گے۔ اس کے بعد سورت کا آغاز ہوتا ہے کہ طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین، سورہ قصص کا آغاز ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے انبیاء کے قصے کو بیان فرمایا، اور ہمارے پاس یہ 4 رکعات میں 50 آیات تک تلاوت کی جائیں گی، جس میں موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو اللہ نے بیان فرمایا ہے، جس میں سے 2 نکات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی سال فرعون نے جو دستور بنا رکھا تھا کہ 1 سال بچوں کو چھوڑ دیا جاتا بنی اسرائیل میں اور 1 سال قتل کیا جاتا، تو جس سال قتل کیا جانا تھا اسی سال میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جب اللہ نے آپ کی والدہ کی طرف القاء کیا اور آپ کو یہ سجھایا اور یہ سمجھایا کہ آپ نے ان کو اس لکڑی کے صندوق میں رکھ کر سمندر کے حوالے کر دیا، تو قرآن بیان کرتا ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، وہ ممتا اور وہ اس سے پریشان ہو گئی کہ جب انہوں نے اس بچے کو اپنے حوالے تو کر دیا، اب ان کی کیفیت یہ تھی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کادت لتبدی بہ لولا ان ربطنا علی قلبہا، قریب تھا کہ وہ اپنے اس راز کو ظاہر کر دیتی، وہ پریشان ہو جاتی، وہ جا کے بتا دیتی کہ یہ میرا بچہ ہے،
تو اللہ رب العزت نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا، اور علی قلبها لتکون من المؤمنین، کہ وہ اس جو بات ان کی طرف القاء کی گئی اس پر ایمان لانے والی بن جائے اور ان کا دل مضبوط ہو جائے۔ جب اللہ رب العزت دلوں میں مضبوطی عطا فرماتے ہیں، ایمان پر استقامت نصیب فرماتے ہیں، تو پھر بندے کے اندر وہ توفیق آ جاتی ہے، وہ قوت آ جاتی ہے کہ وہ بڑے سے بڑے مصائب اور آلام کے اوپر ایمان کی قوت سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت سے یہ توفیق اور دعا مانگنی چاہیے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اللہ ہمارے دل کو اپنی اطاعت کے لیے مضبوط بنا دے۔ وحرمنا علیہ المراضع من قبل، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ فرعون نے اور ان لوگوں نے لشکر نے اس بچے کو نکالا ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ جو تدبیر کی کہ ان تمام دائیوں کے لیے اس کے دودھ کو حرام کر دیا، کہ جب ان کو اس بچے کو انہوں نے رکھنے کا ارادہ کر لیا تو پھر وہ چاہتے کہ کسی طریقے سے کوئی تو ان کو دودھ پلائے، تو کوئی انتظام نہیں ہو پا رہا، اور پھر انہی کی بہن نے ان کو یہ سجایا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں خاتون کو لے کے آؤں جو اس بچے کو دودھ پلائیں۔ تو اللہ نے اس طرح ان کی ماں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا کہ انہی کو اپنی قدرت سے اس محل کے اندر پہنچایا جہاں وہ اپنے بچے کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے جایا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اللہ رب العزت شر میں سے خیر کو برآمد کر دیتا ہے۔ سب مل کے جن بچوں کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے اسی محل کے اندر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا بندوبست فرما دیا۔ اللہ رب العزت ہر چیز کے اوپر قادر ہے، ہر معاملے کے اندر ہمیں اللہ رب العزت ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ فجزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔